بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے ہرمزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ ہرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دھوپ اور اناج جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا ہے، اور جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرحانے رکھی کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا اور ابو العالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا، تو فرمانے لگے امت محمدیہ کی سیرت، معاملات دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالت۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً 300 سال سے یہ چارپائی تستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی رازداری سے دفنا دو، تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکال لیں، اور ہر کوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ہر کوس ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک میں بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی۔ محترم ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام ہیں کون؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا، انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈیانا پر بادشاہ سلکیہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ڈیانا نے بادشاہ سلکیہ سے کہا کہ ہم بستری صرف اسی صورت کروں گی کہ پہلے میرے خدا فرعون کو اپنا خدا مانو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا۔ اب دن رات عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ انہی دنوں قوم عمالقہ کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔
انہیں قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھے۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائے گی تو میں بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حفاظت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے، میں بادشاہ کا خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فیکا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور شفیع بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حرف با حرف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اسی طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن نے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا، اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پر اسرار رات آئی جس کی صبح شاہی قلعہ کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد اس شہر پر حملہ ہونے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بادشاہ بابل پر حملہ کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینچ بڑھا ڈالی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔